السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ اس کے علاوہ ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے دینی علم میں اضافہ فرمائے۔ معزز ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی اصلاح اور ہدایت کے لیے بھیجا۔ قوم عاد دیہاتی لوگ تھے جو پہاڑی علاقے میں سکونت پذیر تھے۔ قوم عاد بہت بھاری اور مضبوط ستونوں سے بنے ہوئے خیموں میں رہا کرتی تھی۔ جس وادی میں ان کی سکونت تھی اسے وادی مغیث کہا جاتا تھا۔ قوم عاد بت پرست تھے اور بیشتر قوم صنم پرستی میں بھی ماہر تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے تبلیغ دین کی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، اور اس جد و جہد کا تذکرہ قرآن پاک کی کم و بیش 10 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد قوم عاد نے سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کا راستہ دکھایا اور انہیں بتایا کہ آپ کا خدا ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم انتہائی نافرمان، سرکش، مغرور اور متکبر تھی۔ بتوں کی پوجا میں انتہا پسند تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو توحید الہی کی دعوت دیتے اور اخروی سعادتوں اور برکتوں کی نوید سناتے تو وہ قوم دعوت حق کا انکار کر دیتی اور ان کے سردار کہتے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، اے میری قوم، مجھے بے وقوفی سے کیا تعلق ہے؟ میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں اور اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ انسانی زندگی سے متعلق ان کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ ہو چکا تھا کہ یہی زندگی ہے جو ہم اس جہان فانی میں بسر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری زندگی نہیں ہوگی۔ انسانی جسم کے مٹی ہو جانے کے بعد قیامت کے دن جی اٹھنے کو وہ بعد از قیاس سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، مگر قوم عاد غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگی، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت اور جبرت کا مالک کون ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام تبلیغ دین میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے اور قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے رہے اور ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر۔ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، لہذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجر کا خواہاں نہیں، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ان سے کہنے لگی، اے ہود، جب تو نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رہنے کی تلقین کرنا شروع کیا ہے، ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سب کچھ ضبط اور صبر سے سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں اللہ کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت نہیں ہے کہ یہ مجھ کو یا کسی کو بھی کسی قسم کی برائی پہنچا سکیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو بھی باور کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، اور میں تمہاری فلاح اور نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں امین ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو حق اور سچ ہے۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ روز اول سے اللہ کی سنت ہے کہ انسانوں کو ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چن لیتا ہے اور اپنا رسول بنا کر ان کی طرف نازل کرتا ہے۔ وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی پرستش کے کیا معنی ہیں۔ وہ غم و غصے میں پاگل ہو گئے
کہ کس طرح ہم اپنے باپ دادا کی سنت بت پرستی کو چھوڑ دیں؟ یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے، اور ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ سرکش قوم راہ راست پر نہ آئی، تو ایک دن ان کی قوم نے کہا، تو نے ہم کو اپنے اللہ کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے ڈرایا، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی، اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلدی لے کر آ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک متواتر بارش کو روک دیا اور وہ زبردست مشقت میں مبتلا ہو گئے، وہ سب قحط سالی میں گھیر لیے گئے۔ اس دوران بھی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ آخر کار وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام سے جس عذاب کا مطالبہ کرتے تھے وہ طوفان الہی آ پہنچا تھا، اور پھر آندھیوں کا ایک ایسا مسلسل عذاب جاری ہوا جس سے قوم عاد ساری ہلاک ہو گئی۔ یہ آندھی 7 دن تک جاری رہی اور اس نے قوم عاد کا ایک شخص بھی زندہ نہ چھوڑا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے پیروکاروں سمیت ایک بستی میں تشریف لے گئے تھے، انہیں عذاب نہ پہنچ سکا، تو ہمیشہ کی طرح حق غالب آ گیا اور کفر صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ معزز ناظرین، اس سارے واقعے میں حضرت ہود علیہ السلام کی یہ سنت بہترین اسوہ ہے کہ تبلیغ دین کی راہ میں بدی کا بدلہ بدی سے نہ دیا جائے، بلکہ بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے، اور تلخی کا جواب شیریں کلام سے پورا کیا جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لطف و مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی، مگر بدبخت قوم کسی طرح نہ مانی۔ اس کا سب سے بڑا سبب وہ جاہلانہ عقیدہ تھا کہ باپ دادا کی رید اور ان کے اپنے خود ساختہ بت تھے، کہ جو شخص ان کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ ان بتوں کی پھٹکار میں آ جائے گا۔ یہ مہلک عقیدہ جن قوموں کے اندر اپنے جراثیم پیدا کر دیتا ہے وہ کبھی راہ راست پر نہیں آتی۔ ان قوموں کا اپنے نبی اور پیغمبر کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قوم ہود اور قوم نوح کے تذکروں میں نظر آتا ہے۔ یونان کے مشہور حکیم سقراط کو زہر کا پیالہ اسی لیے پینا پڑا کہ وہ اپنی قوم کے معبودان باطل کو ماننے سے کیوں انکار کرتا ہے۔ یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر عمل کر کے تمام قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔